ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اس کی قدرت عظیم ہے، اس کی حکمت بلند ہے، اس کا نام بابرکت ہے، اور اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ میں اس کی نعمتوں پر اس کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کی نوازشوں پر اس کا شکر بجا لاتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اپنی بلندی میں منفرد ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے اور سردار نبی محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول، اس کے رسولوں میں سب سے افضل اور خاتم الانبیاء ہیں۔ آپ پر، آپ کی آل پر، اولیاء کے سرداران، آپ کے اصحاب پر، تابعین پر، اور جو درست طریقے سے ان کی پیروی کرے ان پر تا قیامت درود و سلام نازل ہو۔ اما بعد، لوگوں، میں تمہیں اور خود کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ تم پر رحم کرے، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور یاد رکھو کہ جو خود کو اللہ کے لیے عمل کرنے کا عادی بنا لیتا ہے اس پر کسی اور کے لیے عمل کرنا گراں گزرتا ہے، اور جو اپنی مستی اور خواہش کے لیے عمل کرتا ہے اس کے لیے اخلاص مشکل ہو جاتا ہے۔ بلند ہمتی کامیابی کا عنوان ہے، اور پست ہمتی ناکامی کا راستہ ہے۔ نعمتیں نعمتوں سے ہی حاصل کی جا سکتی ہیں۔ جس نے آرام کو ترجیح دی اسے آرام نہیں ملے گا، اس کے لیے کوئی شادمانی نہیں، جسے کوئی فکر مندی نہیں، اور جسے تکان نہ ہو اس کے لیے لذت بھی نہیں۔ نفسوں میں پیش قدمی اور پیچھے ہٹنے کا معاملہ پایا جاتا ہے، تو جب نفس پیش قدمی کرے تو عزیمت اور عبادت سے اسے تھامے رکھو، اور جب وہ پیچھے ہٹے تو اس پر فرائض و واجبات کو لازم کیے رہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، واقعی جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر اسی پر قائم رہے، ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو، بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم وعدہ کیے گئے ہو۔ تمہاری دنیاوی زندگی میں بھی ہم تمہارے رفیق تھے اور آخرت میں بھی رہیں گے۔ جس چیز کو تمہارا جی چاہے اور جو کچھ تم مانگو سب تمہارے لیے جنت میں موجود ہے۔ مسلمانوں، عظیم اخلاق عبادت کے مقامات میں سے کریمانہ مقام، اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، اس کی ضد سے منع کیا ہے، اس کے کرنے والوں کی تعریف کی ہے، اپنے مخصوص بندوں کی اسے صفت بتایا ہے، اسے خلقت و امر کی غایت بنایا ہے، اس کے کرنے والوں سے بہترین بدلوں کا وعدہ کیا ہے، اسے اپنے مزید فضل کا سبب، نعمتوں کا نگہبان اور اپنی روشنی کا محافظ بنایا ہے۔ یہ تمام فضل و شرف اور بلندی آپ کے لیے کافی ہے کہ یہ شکر کا مقام اور شکر گزاروں کی فضیلت ہے۔ اللہ کے بندو، یہ شکر گزاروں کا مقام ہے، اللہ جل شانہ کا فرمان ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرو اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو۔ پتہ چلا کہ شکر گزار بندے ہی اس کی کما حق ہوئے عبادت کر سکتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کا فرمان ہے، میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو۔ اور اللہ کا فرمان ہے، اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، میرے بندوں میں سے میرے شکر گزار بندے کم ہی ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندوں، شکر عبادت گزاروں کے سلوک میں ایک پائیدار معاملہ ہے، اور صالح بندوں کے دلوں میں ایک راسخ منہج ہے۔ ان کے دل اس سے بھرے ہوتے ہیں، زبانیں تر رہتی ہیں، اور یہ شکر گزاری ان کے اعضاء و جوارح سے ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ کے اولین نبی نوح علیہ السلام کو ان کے رب نے اپنے اس قول سے متصف کیا کہ وہ ہمارا بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا، اور ابراہیم خلیل صاحب ملت حنیفیہ کے بارے میں ان کے رب نے کہا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اللہ نے انہیں اپنا برگزیدہ کر لیا تھا اور انہیں راہ راست سمجھا دی تھی۔ جہاں تک موسیٰ علیہ السلام کی بات ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے بارے میں اپنے اس قول میں بیان فرمایا، جس وقت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کے وہ احسانات یاد کرو جو اس نے تم پر کیے ہیں، جبکہ اس نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بڑے دکھ پہنچاتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑتے تھے۔ اس میں تمہارے رب کی طرف سے تم پر بہت بڑی آزمائش تھی، اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں، جبکہ وہ ان نعمتوں میں غور کر رہے ہوتے ہیں جن سے اللہ نے انہیں بطور خاص نوازا ہے اور اپنی مخلوقات میں سے ان کے لیے مسخر کیا ہے،
اس کی اس بات سے حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا کر ہنس دیا اور دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر انعام کی ہیں، اور میرے ماں باپ پر، اور میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جن سے تو خوش ہے، مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ مزید فرماتے ہیں جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا کہ آپ ایک پلک جھپکائیں، اس سے پہلے ہی میں اسے آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں۔ جب آپ نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو فرمانے لگے یہی میرے رب کا فضل ہے، اور جہاں تک ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اور آپ وہ ہیں جن کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے گئے ہیں، تو آپ رات میں اللہ کے لیے قیام کرتے ہیں یہاں تک کہ آپ کے دونوں پاؤں سوج جاتے ہیں، اور فرماتے ہیں تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ بھائیو، شکر بندے کی طرف سے بندے پر اللہ کے احسان کا اعتراف ہے، اور دنیا و آخرت کی بھلائیوں میں جیسے نفس، اہل و عیال، مال، اعمال اور بندے کے ہر ایک معاملے میں اس پر اس کی نوازشوں کا اقرار ہے۔ شکر گزاری اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ اپنے رب سے راضی ہے، کہ شکر گزاری دل کی زندگی اور اس کی حیات ہے، اور شکر گزاری سے موجود نعمتوں کو محفوظ کیا جاتا ہے اور مفقود نعمت کا شکار کیا جاتا ہے، اور مومن کا سارا معاملہ خیر ہے کہ جب اسے خوشحالی پہنچتی ہے تو شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے خیر ہوتا ہے، اور اگر اسے بدحالی پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے خیر ہوتا ہے، اور ایسا صرف مومن کے لیے ہوتا ہے۔ شکر گزاری نفس کی صفائی، دل کی طہارت، سینے کی سلامتی اور کمال عقل پر دال ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا اس لیے کیا کہ وہ اس کی شکر گزاری کریں۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے کہ اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اسی نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے کہ تم شکر گزاری کرو۔ شکر گزاری پہلی وصیت ہے جو اللہ نے انسان کو کی۔ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق نصیحت کی ہے۔ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے حمل میں رکھا اور اس کی دودھ چھڑائی 2 برس میں ہے کہ تو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کر، تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، اور اللہ نے بتلایا کہ اس کی رضامندی شکر گزاری میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرے گا۔ اسی طرح اس نے شکر کو اپنے عذاب سے بچاؤ کا ایک سبب بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا؟ اگر تم شکر گزاری کرتے رہو اور با ایمان رہو۔ اللہ تعالیٰ بہت قدر کرنے والا اور پورا علم رکھنے والا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے بقیہ بندوں میں سے شکر گزاروں کو اپنے احسان کے لیے خاص کیا ہے۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے، اور اسی طرح ہم نے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈال رکھا ہے تاکہ یہ لوگ کہا کریں کیا یہ لوگ ہیں کہ ہم سب میں سے ان پر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا ہے؟ کیا یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو خوب جانتا ہے؟ دینی بھائیوں، شکر کے 3 ارکان ہیں۔ نعمت دینے والے سے محبت کے ساتھ باطنی طور پر نعمتوں کا اعتراف، ظاہری طور پر اس کا اظہار، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی تعریف اور ان نعمتوں کو اللہ کی اطاعت اور خوشنودی میں لگانا اور اس کی نافرمانیوں سے بچنا۔ نعمتوں کی اصل 3 ہیں۔ سب سے پہلی اور سب سے اہم اسلام کی نعمت کہ کوئی بھی نعمت اس کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ عافیت کی نعمت کہ اس کے بغیر زندگی استوار نہیں ہو سکتی، اور رضامندی کی نعمت کہ اس کے ساتھ ہی زندگی خوشگوار ہوتی ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں وہ خیر جس میں کوئی شر نہیں وہ شکر کے ساتھ عافیت ہے، کہ کتنے شکر گزار ہیں اور وہ آزمائش میں ہیں، اور کتنے ایسے ہیں کہ انہیں نعمتوں سے نوازا گیا ہے اور وہ شکر گزاری نہیں کرتے۔ اس لیے جب اللہ عز و جل سے مانگو تو عافیت کے ساتھ شکر گزاری مانگو۔ مسلمانوں، اللہ کا شکر ہر حال میں واجب ہے۔ صحت و بیماری، جوانی و بڑھاپا، فقیری و مالداری، مشغولیت و فراغت، خوشحالی و تنگحالی، بیداری و نیند، سفر و حضر، اور اجتماعی و انفرادی ہر حال میں، کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے اور پہلوؤں کے بل۔ ابو الدرداء کہتے ہیں جو اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو صرف کھانے اور پینے کی چیزوں میں پہچانے اس کا علم کم ہے، اس لیے کہ اللہ کی نعمتیں دائمی ہیں اور اس کی نوازشیں پے در پے ہیں۔ اللہ کا فرمان اس نے تمہیں تمہاری منہ مانگی کل چیزوں میں سے دے رکھا ہے۔ اگر تم اللہ کے احسان گننا چاہو تو انہیں پورے طور پہ گن بھی نہیں سکتے۔ یقیناً انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ اور اللہ جل شانہ کا فرمان ہے کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے زمین و آسمان کی ہر چیز کو ہمارے کام میں لگا رکھا ہے اور تمہیں اپنی ظاہری و باطنی نعمتیں بھرپور دے رکھی ہیں۔ ان باتوں کے بعد اللہ تم پر رحم کرے۔ اللہ کے لطف و فضل اور رحمت میں سے یہ ہے کہ اللہ جل فی علاہ اپنے بندوں کے شکر کو قبول کرتا ہے۔ وہ بہت بخشنے والا اور بہت زیادہ قبول کرنے والا ہے۔ تو جس نے کتے کو پانی پلایا اللہ نے اس کو قبول کیا اور اس سے معاف کر دیا، تو اللہ اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ جو مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کرے، محتاجوں کی خبرگیری کرے، بے بسوں پر صدقہ کرے اور کمزوروں پر رحم کرے۔
جس نے راستے سے کانٹے والی ٹہنی کو الگ کر دیا اللہ نے اس کو قبول کیا اور اسے بخش دیا تو اللہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا جو لوگوں کے معاملات کو آسان کرنے ان کے غم کو دور کرنے اور ان کی پریشانیوں کو ختم کرنے کی سعی کرے۔ اس کے لطف میں سے یہ ہے کہ اس نے لوگوں کے لیے شکر گزاری کو اللہ کی شکر گزاری بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ اسی طرح اس کے لطف و کرم میں سے یہ ہے کہ اس نے شکر گزاری کو خود شکر گزاری کرنے والے کے لیے بنا دیا۔ اللہ کا فرمان ہے ان کے لیے ایک نشانی خوش زمین ہے جس کو ہم نے زندہ کر دیا اور اس سے غلہ نکالا جس میں سے وہ کھاتے ہیں، اور ہم نے اس میں کھجوروں کے اور انگور کے باغات پیدا کر دیے اور جن میں ہم نے چشمے بھی جاری کر دیے ہیں تاکہ لوگ اس کے پھل کھائیں، اور اس کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، پھر کیوں شکر گزاری نہیں کرتے؟ وہ پاک ذات ہے جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہوں، خواہ خود ان کے نفوس ہوں، خواہ وہ چیزیں وہ ہوں جنہیں یہ جانتے بھی نہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی کتابوں کی ہدایتوں سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور آپ کے لیے اور اپنے لیے اور سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ بھی مغفرت طلب کیجیے، وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، وہ ثواب کو بڑا کرنے والا اور خوب اجر دینے والا ہے۔ وہ آنکھوں کی خیانت کو اور سینے کی چھپائی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی خلقت ہے اور اسی کی سلطنت ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول کریمانہ خصلتوں والے اور عظیم القدر ہیں۔ آپ پر، آپ کی آل پر اور ماہ تابہ اور روشن ستارے آپ کے اصحاب پر، تابعین پر جو ان کی درست طریقے سے پیروی کریں ان پر اخیر تک درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں۔ اللہ تمہیں توفیق یاب کرے۔ جان رکھو کہ شکر گزاری کے وسائل گنے نہیں جا سکتے اور اس کے میدانوں کا شمار نہیں ہو سکتا۔ اپنے رب کا شکر کرو جو اس نے اچھائی کو ظاہر کیا اور برائی کو ڈھانپ دیا۔ ایک آدمی نے ابو تمیمہ سے کہا آپ نے صبح کیسے کی؟ انہوں نے کہا میں نے 2 نعمتوں کے بیچ صبح کی، مجھے نہیں پتا کہ ان میں سے کون افضل ہیں۔ بہت سے گناہ جنہیں اللہ نے چھپا دیا، اس لیے کسی کے لیے ممکن نہیں کہ وہ مجھے ان سے عار دلائے، اور مودت و محبت جسے اللہ نے ان لوگوں کے دلوں میں میرے لیے ڈال دیا ہے جن تک میرا عمل نہیں پہنچا۔ شکر گزاری نماز سے ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اتنی نمازیں پڑھتے تھے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے اور کہتے کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور شکر گزاری روزے سے ہوگی کہ موسیٰ علیہ السلام نے عاشورہ کے دن شکرانے کے طور پہ روزہ رکھا جب اللہ نے انہیں اور ان کی قوم کو فرعون اور اس کی قوم سے نجات دی۔ پھر اس دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا اور یہودیوں سے کہا ہم تم سے زیادہ موسیٰ کے حقدار ہیں۔ اسی طرح شکر گزاری سجدہ شکر سے ہوگی۔ مومن سجدہ شکر ادا کرے گا جب اس کے پاس خبر کی کوئی خیر کی خبر پہنچے گی، جب اس کے مولا کی جانب سے اسے کوئی نعمت حاصل ہوگی۔ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سجدہ کیا جب جبریل علیہ السلام نے ان سے کہا جو کوئی ایک بار آپ پر درود بھیجے گا اللہ اس کے بدلے آپ پر 10 بار درود بھیجے گا۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سجدہ کیا جب انہیں مسیلمہ کذاب کے قتل کیے جانے کی خبر معلوم ہوئی، اور علی رضی اللہ عنہ نے سجدہ کیا جب انہیں الخارجی ابن سدیہ کے قتل کیے جانے کی خبر پہنچی، اور کعب بن مالک نے سجدہ شکر ادا کیا جب اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ عبد الرحمن السلمی کہتے ہیں نماز شکر ہے، روزہ شکر ہے، اور ہر بھلائی جو بندہ اللہ کے لیے کرتا ہے شکر ہے، اور سب سے اچھی شکر گزاری حمد و ثنا ہے۔ سنو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تم پر رحم کرے، اور جان لو کہ نعمتوں کو شمار کرنا شکر گزاری میں سے ہے۔ تحدیث نعمت شکر گزاری میں سے ہے، اور جس نے تعریف کی اس نے شکر ادا کیا۔ قناعت شکر ہے، قناعت پسند بنو، تم لوگوں میں سب سے زیادہ شکر گزاری کرنے والے ہوگے۔ بھلائی غلام کرنا ہے اور بدلہ چکانا غلام آزاد کرنا ہے۔ اور جو صبح و شام یہ کہے اللہم ما اصبح بی من نعمت و بعہد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد والشکر، تو اس نے اپنے اس دن کی شکر گزاری کر دی۔ یہ باتیں رہیں، اور درود و سلام بھیجو رحمت مہدات تمہارے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بے شک فرشتے اللہ اور فرشتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی ان پر خوب خوب درود و سلام بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ ہمارے نبی
اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج، اور ان کی آل و اولاد پر اور اصحاب پر اور امہات المومنین پر اور خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی پر اور بقیہ صحابہ پر اور تابعین پر اور جو درست طریقے سے ان کی پیروی کریں ان پر، اور تو ہم سے بھی اپنے فضل و احسان سے راضی ہو جائے پروردگار۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ دے، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ دے، اے اللہ مشرکین کو رسوا کر، ملحدین کو رسوا کر اور اسلام کے دشمنوں کو رسوا کر۔ اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو بہترین توفیق دے، اے اللہ اور یہ معاملہ ان کے ہاتھ میں رکھ جو تیرا تقوی اختیار کرے۔ اے اللہ خادم حرمین شریفین کو بہتر توفیق سے نواز اور ان کی اصلاح فرما، اور انہیں تو مسلمانوں کی مدد بنا، اور انہیں اور ان کے اخوان و اعوان کو سیدھے راستے پر چلا۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کے حکمرانوں کو کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور کتاب و سنت کی تحکیم کی توفیق دے۔ اے اللہ مسلمانوں کے احوال درست فرما، اے اللہ مسلمانوں کے احوال درست فرما، اے اللہ مسلمانوں کے خون کی حفاظت فرما، اے اللہ کتاب و سنت پر مسلمانوں کے کلمے کو متحد کر دے، اے اللہ مسلمانوں کے ملکوں میں خوشحالی پیدا کر دے، اللہ ان کو شرور فتن سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ ہمارے لشکروں کی مدد فرما، انہیں فتح و کامرانی سے نواز۔ اے اللہ ان کے پاؤں کو ثابت قدم کر، اے اللہ تو ان کی مدد فرما، تو اپنی خاص مدد سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ اے اللہ تو ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے چاروں طرف سے ہو جا۔ اے اللہ تو دعا کو سننے والا ہے، اے پروردگار۔ اے اللہ ہمارے چند کمزور بھائی ہیں، لیبیا میں ہیں، اللہ فلسطین میں ہیں اور مختلف ملکوں میں ہیں۔ اے اللہ ان کے لیے معاملہ مشکل ہو چکا ہے، وہ پریشانی میں ہیں۔ اے اللہ تو ان کی مدد فرما، اے اللہ تو ان کا ہو جا، اے اللہ تو ان کا ولی ہو جا۔ اے اللہ ان کے دلوں میں آپسی محبت ڈال دے۔ اے اللہ تو اپنے خاص لشکروں سے ان کی مدد فرما، اے اللہ ان کی مضبوط مدد فرما۔ اے اللہ ان کے ہاتھ مضبوط کر، اے اللہ تو ظالموں کو پکڑ لے، اے اللہ تو ان کے جھنڈ کو منتشر کر دے۔ اے اللہ یہود جو غاصب ہیں، اے اللہ تو ان کو پکڑ لے، اے اللہ تو انہیں اچھی طرح پکڑ لے، ایسی پکڑ جو مجرم قوم سے الگ نہیں ہو سکتی۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفا دے۔ اے اللہ ہم پر ظلم کیا ہے اور اگر تو نہیں بخشتا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے۔ اور اخیر میں یہی دعا ہے کہ ہر طرح کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔